قرآن کریم میں آتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو اچھے پیرائے میں، اچھے انداز سے خوبصورت بنا کر پیدا کیا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ اسی انسان کو اسفل سافلین یعنی انتہائی ذلت کے گڑھے میں ڈال دیتا ہے. جب بڑھاپا اس پر آتا ہے، جب عمر اس کی زیادہ ہوتی ہے، تو پھر سارے لوگ اس سے تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، فلہم اجر غیر ممنون، ان کا اجر کبھی ختم نہیں ہوتا. تو یہ بھی ان چیزوں میں داخل ہے کہ انسان کے معیارات جب شریعت کے مطابق ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو اسفل سافلین میں گرانے سے بچاتے ہیں. پھر وہ اسفل سافلین والی کیٹیگری میں نہیں آتا، پھر وہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات والی کیٹیگری میں آتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ جب وہ اور بوڑھے ہوتے ہیں اللہ عزت کو اور بڑھا دیتا ہے. حاجی عبد الوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، 96 سال ان کی عمر. کتنے بوڑھے تھے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں دنیا میں اتنی عزت، اتنی شہرت، اتنا مقام، اتنا مرتبہ اس عمر میں کسی ایک عام بوڑھے کو مل سکتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا نارمل طریقہ، تو یہی ہے عموماً، تو یہی ہوتا ہے کہ جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا ہے پھر گھر والے بھی کہتے ہیں کہ یار یہ بھی تنگ کر رہا ہے، یہ کرنا نہیں چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اچھا کرتے ہیں، غلط ہے، لیکن ایک بتا رہا ہوں ایک جو ہوتا ہے معاشرے میں. لیکن ایک دیندار آدمی جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے اس کی عزت اور بڑھتی جاتی ہے. جتنا وہ بوڑھا ہوگا، جتنا وہ سینئر ہوگا، اتنی اس کی عزت زیادہ ہوگی، اتنا اس کا اللہ تعالیٰ ساری چیزوں میں اس کو برکت اور اضافہ عطا فرماتے ہیں. یہ تو اللہ دکھاتا ہے ہمیں. آپ دیکھ لیں اب ان کے جنازے کے لیے ظہر سے لوگ آنا شروع ہوئے ہیں، ظہر کے بعد سے، اور ابھی تک، آج ابھی مغرب کے بعد جنازہ تھا تو پتہ نہیں کتنے لاکھوں لوگ اس میں پہنچ جائیں گے. تو کیا یہ عزت یہ کم ہے؟ یہ اللہ نے کس وجہ سے دی؟ وہ بھی کوئی گریجویشن انہوں نے کی تھی، سارا اسکول انہوں نے پڑھا ہوا تھا، یونیورسٹی کی تعلیم انہوں نے حاصل کی ہوئی تھی، لیکن اپنی زندگی کو وقف کر دیا شریعت دین کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، امت کی خدمت کے لیے وقف کر دیا اپنی زندگی کو. تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دکھاتا ہے کہ دیکھو اتنی زیادہ عمر ہونے کے باوجود بھی وہ بندہ خود عالم نہیں ہے، لیکن ان کی خدمت پر کھڑے چاروں طرف بڑے بڑے علماء کھڑے ہوئے ہیں، چاروں طرف خدمت کرنے والے علماء ہیں. اور ہر آدمی اس بات کو اپنی سعادت سمجھتا ہے کہ کاش مجھے ایک دفعہ ان کی خدمت کا موقع مل جائے. یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ ہم اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ تو یہ عزت اللہ نے کس وجہ سے دی ہے؟ کیا ان کے حسن و جمال کی وجہ سے دی تھی؟ ان کے پیسے کی وجہ سے دی تھی؟ ان کے پاس مال زیادہ تھا؟ ان کے بنگلے زیادہ تھے؟ آخر کیا ریزن کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ایک دین پر عمل، امت کا غم، شریعت پر عمل کرنے کی کوشش، اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق بنانے کی کوشش. یہ وہ چیز ہے ثم رددناہ اسفل سافلین. اس سے اللہ تعالیٰ اس کو بچاتے ہیں، الا الذین آمنوا والی کیٹیگری میں داخل کر دیتے ہیں کہ وہ بوڑھا ہو کر بھی اللہ تعالیٰ اس کو وہ عزتیں عطا کرتے ہیں جو نوجوان کو بھی کسی کو نہیں مل سکتی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا اپنے معیارات ہم تبدیل کریں. جب اپنے معیار کو تبدیل کریں گے ہمیں خود زندگی میں عزت حاصل ہوگی. وقتی طور پر مشکل کا آنا الگ بات ہوتی ہے. دیکھیں جب آپ محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کمپنی میں جاب کرتے ہیں، صبح آپ جاتے ہیں، رات کو تھکے ہوئے آتے ہیں، روز کا معمول ہے. تو اب جاتے ہوئے تو انسان کو مشکل ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، یار روز صبح جاؤ وہاں پہ کام کرو، پھر شام کو آؤ، پھر صبح جاؤ، پھر شام کو آؤ. بہت سارے کام آپ کے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں یار میں یہاں نہیں آ سکتا، میں نے کمپنی جانا ہے، میں یہاں نہیں آ سکتا، میں نے دکان پہ جانا ہے. سارے کام آپ کے ادھر ادھر وہ کام آپ کر رہے ہیں، حالانکہ مشقت ہے،
کیوں مشقت آپ برداشت کر رہے ہیں؟ آپ کی نظر میں ایک ہدف ہے کہ جب مہینہ ختم ہوگا تو مجھے اس کا صلہ ملے گا، مجھے اس کا نتیجہ ملے گا. وہ ایک مہینے کے بعد آپ نے نظر میں رکھا ہوا ہے اس تنخواہ کو، اس تنخواہ کی وجہ سے آپ کسی کی شادی چھوڑ رہے ہیں، کسی کے غم میں شرکت کو چھوڑ رہے ہیں، کبھی بھائی بیمار ہے اس کو چھوڑ کے کمپنی جا رہے ہیں، کبھی کوئی مسئلہ ہے اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. کیوں؟ وہ ٹاسک ہے سامنے، ہدف ہے کہ مہینے کے آخر میں اتنی سیلری لینی ہے. تو مشقت تو ہم اس معاملے میں بھی برداشت کرتے ہیں، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو کہتے ہیں نہیں، دین تو بڑا آسان ہے. تو بھائی کچھ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں سب کچھ بتایا ہے نا کہ جنت اور جہنم، جنت اور جہنم تو بعد میں ہی ملنی ہے. کچھ مشقت تو احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اللہ فرماتے ہیں کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے ان کو چھوڑ دیا جائے گا صرف اتنی بات کہنے پر، آمنا کہ ہم ایمان لے آئے، وهم لا یفتنون، اور اللہ ان کو آزمائے گا نہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ لوگوں کو بتا دیں یہ سچے ہیں یہ جھوٹے ہیں، یہ اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں یہ اپنے ایمان کے دعوے میں جھوٹے ہیں. اللہ دنیا کو دکھانا چاہتا ہے.